کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں بہت اچھے انسان مل جاتے ہیں جو ہماری ہر بات جو ہے اس کو مانتے ہیں اور ہمیں اپنی بات منوا کے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو بھی دوسروں کی مان لینی چاہیے۔ آج میرے بلاگ کا یہی ٹاپک ہے، چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات مانی جائے، ہماری رائے جو ہے اس کو اہمیت دی جائے اور ہم اپنی بات منوا کر بہت خوش ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت اچھے ہسبینڈ اگر ملے ہوں تو وہ ہماری سن بھی لیتے ہیں، وہ ہماری مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک اچھا انسان مل گیا ہے، وہ آپ کی مان لیتا ہے، تو کبھی کبھی آپ بھی ان کی مان جایا کریں۔ آپ بھی کبھی جو ہے ان کی سن لیا کریں۔ ہر ٹائم پہ اپنی مرضی چلانا، اپنی ہی مرضی کو اپنی جو ہے ان پہ تھوپنا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ بہت سے میٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ مشاورت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ اگلے کی بھی مان لیں، تو یہی چیز اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں کچھ رشتے اہم ہوتے ہیں، وہ آپ سے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے ان لاز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ کی ایج کم ہوگی، آپ چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ کے گھر میں نندیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، جو دوسرے گھروں میں رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو کوئی اچھا مشورہ وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو انا کا مسئلہ مت بنایا کریں، ان کی مان لیا کریں۔ یا آپ کے ساس سسر ہیں، وہ کچھ بات آپ کو سمجھاتے ہیں، تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے امی ابو ہیں، تو آپ کے بھی جو ہیں اس سے لحاظ سے امی ابو ہیں۔ اگر وہ کوئی بات سمجھا دیتے ہیں تو آپ ان کی بھی مان جائیں۔ یا اگر آپ خود ابھی چھوٹی ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ لا کے دیتے ہیں، تو اگر کسی ٹائم پہ آپ کی طرف سے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں، تو آپ بھی مان جایا کریں۔ ہر بات میں ضد کرنا، ہر بات میں لڑائی جھگڑا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہاں پہ سموسے بنا رہی تھی، فرسٹ ٹائم میں ٹرائی کر رہی تھی، تو پتہ نہیں میرے سے اچھے بنے کہ نہیں بنے، لیکن ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ تو بچوں کو میں نے سوچا کہ باہر سے کیا منگوا کے دوں، گھر میں ہی ان کو بنا دیتی ہوں۔ تو فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرائی کیا، اور پہلے میں نے اس کی فلنگ تیار کی، پھر میں نے جو میدا ہے اس کو گوندھ لیا اور اس میں تھوڑی سی اجوائن مکس کی تھی، تو ایسے میں سموسے بنا رہی تھی۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات مانی نہیں جا رہی، یا ہماری بات کو ویلیو نہیں دی جا رہی، لیکن پھر ہماری بات کو ویلیو دی جانے لگتی ہے۔ پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہسبینڈ دے رہا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ ہر بات اپنی منوا لیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ٹائم پہ اپنے زندگی میں شامل ہونے والے ان رشتوں کی باتوں کو بھی ماننا سیکھیں۔ آپ بھی تھوڑا جھک جائیں، آپ بھی تھوڑی چیز ایکسیپٹ کر لیں۔ اگر آپ کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ نے غلط کیا ہے، کسی کے ساتھ روڈ بیہیویئر کر دیا ہے، تو آپ اس ٹائم بھی مان جایا کریں۔ اپنی غلطی مان لینے میں انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور کبھی کبھی جھگڑا جب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ تھوڑے سے جھک جایا کریں، تھوڑا سا انا کو چھوڑ کے راضی نامہ کر لیا کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں، اس کے باوجود اگر آپ جھگڑا چھوڑ دیں گے تو قیامت والے دن میں آپ کو عزت دوں گا، تو آپ میرے سے عزت لے لینا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اس سے ہی زندگی گزرتی ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیں، یا ہم سوچیں کہ بس ہماری ہی مانی جائے، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ہماری مائیں ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ لوگ جی گھر میں بیٹھ جاؤ، آ کے واپس مت جانا۔ اگلا آئے گا، آپ سے معافی مانگے گا، آپ کے سامنے ناک رگڑے گا، اس کی ماں آ کے معافی مانگے گی، آپ نے تب جانا ہے۔ اس طرح جب آپ ضد لگا لیتے ہیں، اگلے کی نہیں سنتے، اگر اگلا بندہ آپ کی ہر بات مان لیتا ہے، آپ کے ساتھ بہت سے کام ہیں جس کاموں میں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کو کھلا خرچ دے رہا ہے، اور مطلب شاپنگ کراتا ہے، آپ کی ہر طرح سے ضرورت پوری کر رہا ہے، اگر کوئی غلطی اسے ہو گئی ہے تو اس میٹر میں آپ اپنی اس ماں کا بھی مت سنیں، اپنی اس بہن کا بھی مت سنیں جو آپ کو یہ دے رہی ہے مشورہ کہ اگلے بندے کو بولو کہ وہ آ کے آپ کو منائے، آپ سے آ کے معافی مانگے۔ اگر آپ گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں تو آپ اس طرح سے اگلے بندے کو مجبور مت کریں۔ جیسے آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی ماں جو ہے وہ کسی بندے سے معافی مانگے، اس طرح آپ کے شوہر کو بھی نہیں لگتا۔ آپ اس انسان کی چھوٹی سی غلطی کو معاف کریں، اپنا دل بڑا کریں، اور اپنے گھر واپس چلی جایا کریں۔
ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب پناہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ کے گھر جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، آپ کے بچوں کا فیوچر تباہ نہیں ہوتا۔ میں پہلے بھی اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا چکی ہوں کہ ڈائیورس جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیورس ہو جاتی ہے، اور لڑکیاں لے رہی ہوتی ہیں اور خود ہی ہلا جو ہے اس کی طرف جاتی ہیں۔ تو ہم اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کا نہیں سوچتے۔ بچے تو دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نا، وہ ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی۔ آپ میرا یہ بلاگ دیکھیے گا جس میں نے ڈیورس کا ٹائٹل جو ہے دیا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گی کہ اگلے کو کہیں گی کہ میری مانو، میرے سے ہی معافی مانگو، اپنی ماں کو بولو معافی مانگے آ کے، تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گی نا تو آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں گی، تو آپ کا گھر بچ جائے گا، آپ کے ہسبینڈ کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ معاشرے میں بھی ترقی کریں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ حق پہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ضد چھوڑ دیا، اگلے کی مان لی، اگلے کی اچھی باتوں کو آپ تب سوچ لیا کریں۔ یا ویسے اگر آپ ناراض ہو گئے ہیں گھر میں اور کوئی آپ کو راضی کرتا ہے تو مان جایا کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت بڑا ایک ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ غلط ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جب ہمیں بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہماری ہر بات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کا ہسبینڈ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ آپ سے تو مطلب بڑا ہی ہے نا، گھر میں اس کا سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، تو اگر وہ کوئی چیز سمجھاتا ہے تو آپ اس کی بات بھی مان لیا کریں۔ باتیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ بالکل بھی چھوٹے نہیں ہو جاتے، آپ کا جو رتبہ ہے وہ بلند ہی ہوتا ہے۔ تو میرا آج کا ولاگ یہی تک تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل میں بار بار آنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ آتے رہیں۔ اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، آپ سبسکرائب کریں تو کریں گے تو آپ کو میری نئی ویڈیوز جو ہیں وہ وصول ہوں گی، آپ کے چینل پہ آپ کو نظر آئیں گی، تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔